بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں ہوں احسان اللہ منصور۔ ہم بات کر رہے ہیں ایسے اسباب پر جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، یا بعض اوقات غلط فہمیوں کی بنیاد پر یا غلطیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور کرنے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ وہ چیزیں جن کا ہم جائزہ لے رہے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ماں یعنی عورت کی ساس وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بہو کے متعلق ایسے تبصرے کر دیتی ہے جو ممکن ہے کہ اس کے نزدیک اس لیے صحیح ہوں کہ آج وہ ساس کے دماغ سے سوچ رہی ہے، لیکن بیٹا اگر اسی طرح ان باتوں کو لے کے اپنی بیوی پر بغیر تحقیق کیے چڑھائی شروع کر دے اس انداز میں، یا فیصلہ کر لے کہ جو میری والدہ نے کہہ دیا بالکل صحیح کہا ہے، میرا خیال ہے یہ چیز اس کو اپنا گھر مینج کرنے کی بجائے بربادی کی طرف لے جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ بہت اچھا خاوند وہ ہے کہ جو بہت زیادہ مواد منفی چیزیں جذب کرنے والا بنتا ہے، کیونکہ اسلام ویسا شاندار دین ہے، یہ فساد روکنے پر بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اتنی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ بعض اوقات تو یہ کہتا ہے اگر صلح کروانے میں کوئی شخص جھوٹ کا سہارا لے لیتا ہے تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، اس کو جائز قرار دیا تاکہ فساد نہ بڑھے، تاکہ آگ نہ لگے، تاکہ ماحول ٹھنڈا ہو، تاکہ امن والا رویہ پیش کیا جا سکے۔ تو اگر ماں کوئی ایسی باتیں کر دے اپنی بہو کے متعلق جو کہہ لیجئے کہ اپنے بیٹے سے اس نے شیئر کرنی ہے، تو بیٹے کا فرض بنتا ہے کہ پہلی کوشش تو اس کی یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی ہر بات کو وہ وحی الہی سمجھ کے اس پر فوری فیصلہ نہ سنا دے، رد عمل نہ دے دے، بلکہ ایک تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہلکے پھلکے انداز میں اپنی بیوی سے بھی پوچھ لے کہ کیا واقعی تیری طرف سے کوئی میری والدہ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی گلہ شکوہ ہے، لگتا ہے آج کل موڈ کوئی آف ہے، آن نہیں ہے۔ ہلکے انداز میں جب آپ پوچھیں گے تو ڈیٹیل آپ کو آٹومیٹکلی مل جائے گی، لیکن جب تک آپ اپنی بیوی سے بھی پوچھ نہیں لیتے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ یک طرفہ بات سن کے رائے قائم نہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ کی بیوی آپ کی والدہ کے متعلق کوئی بات کرتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ اتنے ٹرانسپیرنٹ بن جائیں کہ ماں کی بات سنی تو ڈائریکٹ بیوی کو اور بیوی کی سنی اور ڈائریکٹ ماں کو۔ جب یہ رویہ رکھیں گے آپ مینج نہیں کر پائیں گے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ باتوں کو فلٹر کریں، باتوں کو فلٹر کریں، ان باتوں میں جو شر ہے، جو تلخی ہے، جو کڑواہٹ ہے، اس کو اپنے سینے کا فلٹر لگا کے اس کے اندر جذب کر لیں، اور صاف ستھری شائستہ نرم بات ملانے والی، جوڑنے والی، قریب کرنے والی، محبت پیدا کرنے والی اس طرح کی بات کو آگے جانے دیں۔ لہٰذا وہ جتنی کثافتیں ہیں، وہ جتنی گفتگو کی غلاظتیں ہیں، وہ جتنی سمیل کا ماحول ہے، اس کو برائے مہربانی ڈائریکٹ کرنے کی بجائے جہاں سے بھی آپ کو اس طرح کا مواد ملے، وہ ماں کی طرف سے ملے، وہ بیوی کی طرف سے ملے، وہ بہن کی طرف سے ملے، وہ بھابیوں کی طرف سے ملے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے ہر کسی کی بات جو کسی نے دوسرے کے متعلق کہی ہے، آپ بطور بیٹا، بطور خاوند، بطور بھائی گھر میں ایک ایسی سٹیج پر کھڑے ہیں کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ عورتوں کے ساتھ عورتوں والا رویہ نہ بنا لیں کہ جناب جس طرح عورت نے تانا دے دیا آپ اس کو ایز اٹ از پکڑیں اور آگے ڈیلیور کر دیں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ اپنا گھر تباہ کر بیٹھیں گے۔ بہت اچھا خاوند وہ ہے، بہت اچھا بیٹا وہ ہے، بہت اچھا بھائی وہ ہے جو اس کو اپنی بہن سے سننے کو ملے اپنی بیوی کے خلاف، جو اس کو اپنی ماں سے سننے کو ملے اپنی بیوی کے خلاف، جو اس کو اپنی بھابی سے سننے کو ملے اپنی بیوی کے خلاف، یا اپنی بیوی سے اس کو سننے کو ملے اپنی بہن کے خلاف، اپنی ماں کے خلاف، اپنی بھابی کے خلاف، اپنے بھائی کے خلاف۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بیوی کی بات بھی سنیں، ماں کی بات بھی سنیں، بہن کی بات بھی سنیں، کیونکہ آپ نے جس کو کہا نا کہ بھئی مہربانی کریں میرے کان نہ کھائیں، میرا دماغ نہ کھائیں، میرے کان پک گئے آپ کی باتیں سن سن کے، جس کو آپ نے منع کیا نا کہ اپنا سپیکر بند کرو، وہ دو ٹوک کہے گا ہاں ہاں ہمیں پہلے ہی پتا تھا آپ کا جھکاؤ اس طرف ہے۔ تو سن لیں، سننے کا حوصلہ جو ہے وہ پیدا کریں، مگر ایز اٹ از آگے ڈیلیور نہ کریں۔ اپنے سینے کا جو حافظے کا یا ہاضمے کا فلٹر ہے اس کو پورا استعمال کریں، صرف وہ بات آگے لے کے جائیں جو جوڑنے
والی ہے, جو نرم ہے, جو اچھی بات ہے. کوئی ایسی بات آگے ڈیلیور ڈائریکٹ نہ کریں جو فساد کا شر کا باعث بنے. بہت اچھا آپ اس انداز میں چل سکتے ہیں کہ ماں کی اچھی بات بیوی کو پہنچا دیں, بیوی کی اچھی بات ماں کو پہنچا دیں, بہن کی اچھی بات بیوی کو پہنچا دیں, بیوی کی اچھی بات اپنی بھابھی کو پہنچا دیں. گویا آپ کو دائیں بائیں سے جو ڈیٹا مل رہا ہے, مہربانی کر کے اس کو اپنے دل کا فلٹر لگا کے محبتوں کے ساتھ اس انداز میں چھان لیں کہ کوئی گندگی, کوئی کڑواہٹ, کوئی خرابی آگے ڈیلیور نہ ہو, وہ آپ کے سینے کے اندر رہ جائے. فرض کریں آپ کی والدہ نے کوئی سخت بات اپنی بیوی کے متعلق, آپ کی بیوی کے متعلق کہہ دی ہے. یقیناً وہ ماں ہے, اس کی عمر زیادہ ہے, وہ کہہ سکتی ہے, لیکن اگر یہ بات اسی طرح بیوی کو سنائی جائے گی تو بیوی اس کا جو رد عمل دے گی آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح بیوی اس جذبات کے اندر کہ آپ اس کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں, وہ جو بھی کہے گی آپ مان جائیں گے, وہ کوئی تلخ بات والدہ محترمہ کے متعلق کہہ دے تو آپ اس کو اسی طرح آگے ڈیلیور کر دیں, تو آپ نہیں سوچ سکتے کہ والدہ کا جو ری ایکشن آئے گا پھر کون سنبھالے گا. تو میری یہ گزارش ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر کم سے کم خلفشار ہو, انتشار ہو, کم سے کم سپارکنگ ہو, تو اس کے لیے ایک بہت بڑا فلٹر کے طور پہ آپ کو اپنا آپ اس انداز میں استعمال کرنا پڑے گا کہ ماں کی سنیں, بیوی کی سنیں, بہنوں کی سنیں, بھائیوں کی سنیں, بھابھیوں کی سنیں, سب کی سنیں, لیکن کسی کی کوئی ایسی بات جو شر انگیز ہو اس کو آگے ڈائریکٹ قطعاً ڈیلیور نہ کریں. اس کو فلٹر کریں, اس میں جو خرابی ہے اس کو پیچھے رکھ لیں, جو خیر کا کوئی لہجہ ہے, کوئی جملہ ہے, کوئی حرف, کوئی لفظ ہے, اس کو آگے ڈیلیور کریں. کیونکہ آپ نے یہ گھر توڑنا نہیں, آپ اس گھر پہ بمباری کرنے نہیں آئے, آپ نے اس گھر کو چلانا ہے. تو چلانے کے لیے اچھی چیز کو آگے شیئر کر دیں, اور جو تلخ بات ہے اس کو اپنے سینے میں رکھیں, اس کو کبھی باہر نہ نکالیں. انشاءاللہ یہ چیز بھی آپ کے گھر کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں.